آئیے ہم اپنے خدا کی تنظیم اسی کے پاک نام سے جاری رکھیں۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک بار پھر خداوند کے گھر میں آئے ہیں تاکہ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے سیدھے راستے کے مقامات کی عبادت اس کی نظر گزرا سکے۔ یقیناً اسی سیدھے راستے سے اور اسی سیدھی قربانی سے ہم نجات کے گہرے بھید کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں۔ آج کے دن ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے بچوں نے ان 14 مقامات کو بڑی خوبصورتی اور بڑی محنت کے ساتھ ایک ڈرامے کی صورت میں اور عبادت اور ڈرامے کو ملا کر اس عبادت کو تیار کیا ہے۔ اس سے ہمارے دلوں میں اس ایمان کو تقویت ملے گی جس میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح سیدھے راستے اور سیدھی موت سے ہماری نجات کو ممکن بناتا ہے۔ اس لیے آئیے عبادت کے شروع میں ہی ان تمام لوگوں کو یاد کریں جن کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، جو اپنی زندگی کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں، جو مشکلات اور پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، وہ جو خدا سے دور ارادی کا شکار ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ پیارے یسوع، تو عظیم چوپان اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اے خداوند، تو نے ہماری خاطر اپنی زندگی اس وقت بھی دے دی جب گناہ کی وجہ سے ہم تیرے خلاف اور ناقابل تھے۔ آج ہم تیری عظمت، محبت، فیاضی اور لاسانی پیار سے متاثر ہو کر پشیمان مگر شکر گزار دل کے ساتھ تیرے دکھوں پر دھیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم تیرے دکھوں سے بھرپور ان واقعات کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں جب تو نے ہمارے پیار کی خاطر سلیب اٹھائی اور آخرکار مسلوب ہوا۔ ہم تیری منت و فریاد کرتے ہیں، ہمیں مقدسہ مریم کے ہمراہ اسی سیدھی اور دکھی راہ پر چلنے کی جرأت دے جس کی منزل کلوری ہے، تاکہ ہم تیرے ساتھ محبت اور وفا کا بندھن مضبوط کریں۔ عطا کر کہ تیرے دکھوں میں ہماری یہ شراکت ہمیں ان انسانوں کے دکھوں میں شریک ہونا سکھائے جو مختلف قسم کی مصیبتوں اور تکالیف میں مبتلا اور زندگی کی سیڑھیوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔
آپ سب تشریف رکھیں اور ہم سیدھی راستے کے مقامات کی عبادت اپنے نوجوانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ یسوع پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری ہم لوگوں کی بغاوت، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اور عزت تخت چھوٹ جانے کے خوف کے سبب اسے صلیب پہ جانے کا حکم دیتا ہے۔ اسے 40 کوڑے لگائے جائے۔ ایسے انسان پر الزام لگانا اور اس پر موت کا فتویٰ لگانا درست ہے جو ہر جگہ بھلائی اور نیکی کی تعلیم دیتا رہا؟ کیا ایسے شخص پر موت کا فتویٰ لگانا چاہیے جس نے ہجوم پر قرض پایا، جس نے بیماروں کو تندرست کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور جو بے قصور اور بے آوازوں کی آواز بنا؟ اس سے کیا کرتے ہیں؟ یہ کسی کو کوڑے لگاتے ہیں۔ یسوع پر فتویٰ لگایا گیا کیونکہ ان کی اچھائی معاشرے کے بااختیار طبقے کے غلط رویے سے نقاب اتارتی ہے۔ اے ہمارے باپ، اے خداوند، تمام مذہبی خاندانوں کی روحیں مقام دوسرا، یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اشارہ نبی لکھتے ہیں، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائی اور ہمارے ہی غم اس پر لگے ہوئے تھے۔ اور وہ ہماری ہی بلیوں کی خاطر کچلا گیا۔ اگرچہ یسوع پر ناجائز فتویٰ لگایا گیا تو بھی اس نے اس صلیب کو خوشی سے قبول کیا۔ دنیا میں وہ اس لیے آیا تھا کہ ہم پر ثابت کرے کہ ہماری تمام زیادتیوں کے باوجود وہ ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔
حتیٰ کہ شریر کے بوجھ تلے بھی وہ ہم سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اے ہمارے باپ، سلام ہے مریم، جلال باغ جلال باغ اور بیٹے اور القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خدا، تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے خدا ان کی رحمت سے عطا پہ رہی۔ آمین۔ مقام تیسرا، یسوع پہلی بار ملتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری ہم کرتے ہیں۔ تیری دنیا کی بات سیکھ، تیری دنیا کو سجو۔ یسوع کوڑوں کی مار، کانٹوں کے تاج اور سپاہیوں کے ظالمانہ سلوک کے سبب بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے وہ صلیب کے بوجھ سے نڈھال ہو کر پہلی بار گر پڑا۔ اشعیا میں بھی لکھتے ہیں، خدا نے ہم سب کی بدی اس پر لاد دی، اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا۔ اے ہمارے باپ، سامع مریم، جلال باغ بیٹی اور القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند، تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے ہم چوتھا، یسوع اپنی ماں سے ملتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری ہم کرتے ہیں۔
گرفتار کر کے اس پر موت کا فتویٰ لگایا گیا ہے تو یوحنا کے ساتھ فوراً شاہی عدالت کی جانب تیزی سے گئی، لیکن راہ میں ہی اس نے اپنے بیٹے کو یسوع کا جنم یسوع کا چہرہ خون سے لت پت تھا، کوڑوں کی مار کے سبب خون اس کے جسم سے رس رہا تھا اور وہ بڑے دکھ اور درد کی حالت میں صلیب اٹھائے جا رہا تھا۔ راستے میں ماں اور بیٹے کی آنکھیں ملی۔ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ اس نے اپنے دل ہی میں محسوس کیا کہ اس کی موجودگی بیٹے کے درد میں اضافہ کر رہی ہے۔ مقدسہ مریم ایک مضبوط اور بہادر ماں ہے۔ وہ ہماری خاطر اپنے ذاتی اور بیٹے کے غموں کو کامل طور پر باپ کی نظر کرتی ہے۔ اے ہمارے باپ، ایک مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرضدار کو بخشے تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام ہے مریم، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا جلال باپ کو یہ دے کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے کہ خدا نے کہا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ مقام پانچواں، شمعون صلیب اٹھانے میں سہارا دیتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری ہم کرتے ہیں۔ پیچھے ہٹ۔
जब सिपाहियों ने यीशु को सलीब के बोझ तले बार बार गिरते देखा तो उन्होंने महसूस किया तुम इधर आओ। हाँ तुम, नाम क्या है तुम्हारा? कि वो इस बोझ को उठाकर कलवरी तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने शमाउन क्लीनी को मजबूर किया कि वो यीशु को सलीब उठाने में सहारा दे। खुदावंद यीशु ने हमारी तमाम कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए उसे कुव्वत की जरूरत थी। उस वक्त शमाउन ने ये महसूस ना किया कि उसका ये अमल उसके लिए बाइसे फक्र है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम और फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुदुस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें मकाम छठा, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु की दर्दनाक हालत को देखकर हजूम में से एक औरत ने आगे बढ़कर यीशु को रुमाल दिया। ताकि वो अपने खून आलूदा चेहरे को पहुँच ले। उस औरत का नाम वेरोनिका था। यीशु ने औरत की हमदर्दी के इस अमल को कबूल किया और शुक्रगुजारी और यादगारी के तौर पर औरत के रुमाल पर अपने चेहरे का दायमी नक्श अता किया। वेरोनिका का ये अमल यीशु के लिए निहायत तसल्ली बख्श था, खासकर उस वक्त जब तमाम हजूम उसकी मौत का ख्वाब था। औरत, ये तू क्या करती है?
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ اب اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں ہم پر رحم کر اے خداوند۔ مقام ساتواں، یسوع دوسری بار گرتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری ہم کرتے ہیں۔ صلیب شمعوں سے لے کر ایک بار پھر یسوع کے کندھوں پر رکھ دی گئی۔ لیکن کمزوری کے باعث یسوع سے دور تک نہ لے جا سکا، لہذا وہ دوسری بار گر پڑا۔ یسوع کے ساتھ سپاہیوں کا سلوک معلوم کے مطابق بڑا ظالمانہ تھا۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم، پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ بیٹے اور روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں مقام آٹھواں، یسوع یروشلم کی عورتوں کو تسلی دیتا ہے۔ اے مسیح،
हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। लोगों का एक बड़ा हजूम और खुसूसन औरतें यीशु के लिए छाती पीटती और रोती हुई उसके पीछे पीछे चलती थी। यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, ऐ यरूशलेम की औरतों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर कोई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सामे मरियम और फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुद्दुस का हो, हम पर रहम कर है खुदा। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें मकाम नवा। यीशु तीसरी बार लिखता है, ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु कलवरी पर पहुंचने से पहले एक बार फिर सलीब के भारी बोझ तले गिरता है। ये हमारे गुनाहों और खुदा की मोहब्बत को रद्द कर देने का नतीजा है। यीशु हमें खुदा की मोहब्बत का पैगाम देने आया। उसने हमें बताया कि हमारी कामिल खुशी खुदा को तमाम दिलो जान से मोहब्बत करने में पिन्हा है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सामे मरियम और फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ बच्चा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और कुदस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदा। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम 10वां। यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। जब यीशु कलवरी की पहाड़ी पर पहुंचा तो उसके कपड़े बड़ी बेरहमी से उतारे गए। ये किसका होगा? और इस पे कूड़ा डाले। उसके जख्म एक बार फिर खुल गए, जिसकी बदौलत उसे बेहद दुख सहना पड़ा। उसे हजूम के सामने नंगा करके उसकी बेइज्जती में इजाफा किया गया। ऐ हमारे बाप, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सामे मरियम और फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तुम से मुबारक है, हमारी तेरे पेट का फल यीशु। ऐ बच्चा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और कुदस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें। मकाम 11वां। यीशु को सलीब दी जाती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु को सलीब पर पुष्प के बल पे सार कर उसके हाथों और पाँव में कील ठोके जाते हैं।
यकीनन ये बड़े दुख की घड़ी थी। हथौड़ों की आवाज के साथ उसकी पुरदर्द आहों को सुनने की कोशिश करी। उसके दिल से निकलने वाली मोहब्बत और माफ़ी को महसूस करें। यस्सु के दिल की फयाजी और उसकी लानतहा मोहब्बत का इजहार इस दुआ में होता है। ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या वो करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम में मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो। करते हैं। ये मकाम हम सब घुटने टेक कर अदा करेंगे। पीछे हटो, पीछे हटो। सब घुटने हो जाए। घंटे तक यीशु सलीब पर लटकता रहा और उस दौरान उसने लाइंतहा दुख बर्दाश्त किया। यही वो लम्हा था जिसमें वो हमारे बाप के लिए अपने प्यार का इजहार कर सकता था। उसके चारों तरफ हकारत ही हकारत थी। दुश्मन अपनी फतह पर खुशियां मना रहे थे। और उसे सलीब से नीचे आने को कहते थे। अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे आके दिखा। लेकिन यीशु का दिल हमदर्दी और मोहब्बत से पुर था। नासरी ने जो एक बात की, निकले हजार पहलू उसी बात के। पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने, नक्श उतारे यीशु ने। सात सलीबी कलमे पुकारे यीशु ने।
बन की सौगात, दूसरा कलमा कह कर तार पे डाकू से मुक्ति के दर खोले सारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। तेरा रिश्ता देकर खून समेटा है, देख ये तेरी माँ ये तेरा बेटा है। तीसरा कलमा कह कर देखो सूली पर, उल्फत के संग कर्ज उतारे यीशु ने। पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। ऊंची सदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा, सूली पर है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दर्द भरा ये चौथा कलमा कह कर फिर कितने लम्हे तन्हा गुजारे यीशु ने। पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। नित्यों की हिम्मत और दिलासा है, तेरी निजात की खातिर आज उदासा है। दार पे पाँचवा कलमा कह कर प्यासा किए इशारे यीशु ने। पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। उसकी सूरी बातरीन मकामों का नियत आया लेकर खाता। चढ़ता कलमा कह कर देखो सूली पर, बाप से मेल कराए प्यारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। तेरा हूँ मैं दुश्मन की सब घातों में, सौंपता हूँ मैं रूह को तेरे हाथों में। सातवां कलमा कह कर देखो सूली पर, मेल मिलाप के मारे मारे यीशु ने। पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने।
पिताए गुनाहगारों के साथ बहिश्त का वादा किया और अपने अजीज शागिर्द के जरिए अपनी माँ को हमारी सपुर्दगी में दे दिया। दुनिया के गुनाहों के नीचे दबा हुआ यीशु यूं महसूस करता है जैसे बाप ने भी उसे तर्क कर दिया, लेकिन तो भी उसकी मोहब्बत और वफादारी में कोई फर्क नहीं आया। वो फिर बाप के हाथों में सौंप देता है। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, ऊपर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, और तुम इससे मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुद्दुस का वो हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें मकाम 13 यीशु सलीब से उतारा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमस ने पिलातुस से इजाजत हासिल की। ताकि वो यीशु की लाश को सलीब से उतार सके। लाश उतारने के बाद उन्होंने बड़े एहतराम से उसे माँ मरियम की गोद में रखा। मेरे बस दे विच जे गुंदा
आओ माँ की गोद में मासूम और नौजवान बेटे का लाशा देखें, मुकद्दसा माँ के गम में शरीक हों, उसके साथ मिलकर यीशु के सर से कांटों का ताज उतारें और चुभे हुए कांटे निकालें, उसके खून आलूदा चेहरे को साफ करें और मुकद्दसा माँ से मिलकर यीशु के तमाम दुख खुदा बाप की नजर करें। ऐ दुखी माँ मरियम, जब तूने यीशु की लाश को अपने बाजुओं में लिया तो गम की तलवार तेरे दिल से गुजर गई, लेकिन तो भी तूने मोहब्बत के साथ खुदा बाप की मर्जी को कबूल किया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुद्दुस का हो, हम पर रहम कर है खुदावन। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें नाम 14 यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। बिलाखिर यीशु के कफन दफन का इंतजाम किया गया। और उसे एक गारनुमा कब्र में दफना दिया गया। उसके दुश्मन फतहयाब होकर बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। यूं मालूम होता है कि जैसे यीशु मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। वो जो खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए आया था, शैतानी कूदों ने उसे मगलूब कर लिया है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं, अपने लोगों की खताओं को माफ कर। हम अपनी कमजोरी के सबब गुनाहों में फंसे हुए हैं। तू मेहरबान होकर हमें रहाई बख्श। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक
زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آپ سب تشریف رکھیں، ہم کلام مقدس کی تلاوتیں سنیں گے۔ خداوند میرے ساتھ ہے، ایک زبردست بہادر۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ اس کا 20 باب 10ویں سے 13ویں آیات تک۔ اے خداوند، میں وہ تیروں کا اور موجود من صابیر کا بھی خصوصانہ سنتا رہتا ہوں کہ اس کی شکایت کروں۔ ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے قریب تر دوست سب کے سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائیں تو ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے اور ان کی خجالت ابد تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی۔ بس اے رب الفواج، ساتھی کے جانچنے والے، گردوں اور دلوں کے دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں گا کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے سپرد کیا ہے۔ خداوند کے لیے گیت گاؤ، خداوند کی تمجید کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو برخیداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج کی زبور کا جماعتی جواب ہے، میں بھی اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور اس نے میری سنی۔ میں بھی اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا
आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब में से उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, इनमें से इस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी के नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि इसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ, और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि तू ऊपर बढ़ता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गोया मेरा यकीन न करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उधर के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले इस्तेमाल दिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने इसके हक में कही वो सब सच निकली, और वहां बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह के इस आयश को आप सब तशरीफ रखें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम चंद दिन रह गए हैं जब पाक हफ्ते का आगाज करेंगे, और फिर हमारे रोजों के अय्याम का रूहानी तौर पर अरूज होगा, जिसमें हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर और ज्यादा शिद्दत के साथ ध्यान करेंगे। आज जब हम कलाम मुकद्दस पर ध्यान करते हैं तो इर्मिया नबी, जिसमें खुदा की तरफ से दी जाने वाली नबूवत और खुदा की तरफ से दिए जाने वाले अहकामात के मुताबिक उस वक्त के लोगों पर उनके माशरती गुनाह और उनके इनफरादी गुनाह आशकारा किए गए, और इसके नतीजे में उसको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा,
بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے خلاف بہت سارے بااثر لوگ جمع ہو گئے تاکہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دے یا پھر اس پر اس قدر دباؤ ڈالے کہ وہ خدا کی بجائے ان لوگوں کی حمایت کرنا شروع کر دے، وہ خدا کی بات کو دنیا میں پیش کرنے کی بجائے وہ اپنے منہ کو بند رکھے اور وہ ان لوگوں کی حمایت کرے۔ لیکن ان کے لیے اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب خدا کسی کو نبی مقرر کرتا ہے، جب خدا کسی کو اپنے کام کے لیے بلاتا ہے تو خدا اس سے ان صورتوں کو، ان مشکلات کو، ان سلیموں کو جو اس کے راستے میں آئیں ان کو اٹھانے کی اسے جرأت، طاقت، ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ خدا جسے بلاتا ہے اس شخص کو توڑنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ قرآن مقدس میں بے شمار نبیوں کی مثالیں موجود ہیں جن کو توڑنے کی کوشش کی گئی، جنہیں رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، جن کی سچائی کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، جن پر معاشرتی اور سیاسی دباؤ ڈال کر انہیں خوش کروانے کی کوشش کی گئی، کئیوں کو یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود سچائی چھپ نہیں سکتی، سچ کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے جو کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا یا ماضی کے پرانے عہد نامے کے دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا، یسوع مسیح کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح نے اعلان اپنے کاموں کے ذریعے سے اندھوں کو بینائی دی، لنگڑوں کو چلنے کی قوت دی، گونگوں اور بہروں کو بولنے اور سننے کی قوت دی، مغلوب رشتہ جو ہیں ان کو ہر طرح کی مغلوبوں سے رہائی دی، یہاں تک کہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف کیا، نہ صرف یہ بلکہ مردوں کو بھی قبروں میں سے زندہ کیا۔ اس نے ہر ایک طریقے سے، چاہے وہ اس کے معجزات ہو، چاہے اس کی تعلیم ہو، یسوع مسیح نے خدا کے حقیقی چہرے کو لوگوں پر آشکارا کیا۔ یسوع مسیح کے ذریعے سے لوگوں نے خدا کو دیکھا، اور جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، جنہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم، یسوع مسیح کی باتوں اور یسوع مسیح کے معجزات میں خدا کو دیکھا، انہوں نے در حقیقت دنیا میں ہی، اپنی زندگی میں ہی نجات کا تجربہ کر لیا۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب کچھ دیکھا اور سب کچھ سنا بھی، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں بند رہی، ان کے کان بھی بند رہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل بھی بند تھے اور وہ سخت گردن تھے، وہ ہٹدرد تھے، وہ ضدی تھے، اور وہ کسی طرح بھی خدا کو پہچاننا، خدا کو ماننا، خدا کو یسوع مسیح میں قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے ان طاقتور لوگوں کی نشاندہی جو بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں خاص طور پر کی گئی ہے، ان پر دھیان و گیان کرتے رہے ہیں، ان کے کرداروں پر، ان کے رویوں پر دھیان و گیان کر رہے ہیں، جن میں پکی، فریستی، صدوقی، ہیرودیس کے حوالی، حضورت، سردار کاہن اور رومی حکومت کے قائدے تھے۔ ہم ان سب کے کرداروں پر دھیان و گیان کئی ہفتوں سے کرتے آتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم سے، یسوع مسیح کے معجزات سے ان کو خطرہ ہے،
اور ان کو خطرہ کیا ہے کہ جس خدا کو انہوں نے ایک پردے میں رکھا ہوا ہے، یسوع مسیح اس خدا کو لوگوں کے درمیان لے آئے ہیں، جہاں پر انہوں نے گناہ گاروں کو خدا کی بادشاہی سے بے دخل سمجھا ہے اور کر دیا ہے، وہاں پر ہی یسوع مسیح گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ان کے گھر میں بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے توبہ، معافی اور رہائی کی کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ تو بچائی گئی ہے، بے گناہ نہ کرنا۔ جہاں پر یہ لوگوں کو سنسار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یسوع مسیح وہاں پر لوگوں کو زندگی دینے کی بات کرتے ہیں۔ تضاد زندگی اور موت کا ہے، تضاد گناہ اور گناہ پر معافی کا ہے۔ اس لیے جو پہلے، اگر آپ کو یاد ہے کہ یہودی شریعت کے مطابق 3 بڑے گناہ سمجھے جاتے تھے جن کی سزا موت، بلکہ موت کا بھی سنسار کیا جانا تھا۔ ان میں سے ایک تھا زناکاری، ایک تھا قتل کیا کرنا، اور تیسرا تھا توہین کرنا خدا کی اور خدا کے وصف، خدا پر ایمان اور خدا کے وجود۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ یسوع مسیح کی خلاف سازش کو کچھ اس طرح سے بنا گیا کہ پہلے اس پر شریعت کو توڑنے کا الزام لگایا گیا، پھر اس پر سیاسی طور پر لوگوں کو رومی حکومت کے خلاف اکسانے کا الزام لگایا گیا، پھر اس پر طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ یسوع مسیح ان کے کسی بھی جال میں، ان کے کسی بھی سازش میں نہیں آئے۔ اور آخر کار اب نوبت یہاں تک آئی ہے کہ وہ جو ایک گناہگار عورت کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، اب وہی رویہ ان کا یسوع مسیح کی طرف ہے، اور وہ یسوع مسیح کو کیوں سنسار کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے خیال میں یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا کے برابر نہیں بناتے، بلکہ وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ اور یسوع مسیح کا صرف اپنے منہ سے یہ بات کا اعلان اور اقرار نہیں، بلکہ یسوع مسیح اپنی کاموں سے، اپنے معجزات سے، اس رحمت اور معافی سے جو صرف خدا سے منسوب ہے، اس کے ذریعے سے، سارے معجزات کے ذریعے سے یسوع مسیح اپنے خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، آپ اور میں ایک ہی ہیں۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو خدا نہیں بناتا، وہ خدا ہمارے درمیان ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پیشتر اس کی خوشخبری دیتے وقت فرشتوں نے، نبیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایمانویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا انہوں نے اس پر یہ صورت یہ الزام لگایا کہ یسوع مسیح تو ضرور اپنے اس راستے پر، صلیبی راستے پر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو اس کو پکڑوانے کا، بے شک یہ ساری نجات کے منصوبے میں ان کا بھی ایک کردار ہے، لیکن جتنوں نے ناانصافی کا ساتھ دیا، جتنوں نے جھوٹ اور سازش کا ساتھ دیا،
ان کی سب کی علامت تھا یہودا اصغر یہودی، ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، لیکن آخر کار اس کو پچھتانا پڑا، آخر کار اس کو پچھتانا پڑا۔ اگر ہم آج کے کلام مقدس کو، ارمیا نبی کو، خدا یسوع مسیح کو اور آج کے دور کو، اپنی اپنی ذات کو اس کلام کی روشنی میں دیکھیں تو بہت بار ہم پر بھی یہ وقت آتا ہے کہ جب ہم کسی کی اچھائی کو، کسی کی نیکی کو دیکھتے ہوئے بھی چند لوگوں کی سازش کا حصہ بن کر اس نیکی کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے گھر کے اندر ہی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں میں، اپنے خاندان میں نفاق اور اختلاف لا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اسی طرح کا تیسرا بندہ ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں، ہمارے رشتوں میں کوئی اس طرح کا زبان ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں ایک دوسرے پر شک و شبہات ہونے لگتے ہیں، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو اتنی گہرے طور پر جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو قبول کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ابلیس ہمیشہ سازشی ہوتا ہے، اور جو کوئی ابلیس کی ان سازشوں کا حصہ بن جاتا ہے وہ بھی اس کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے ارمیا نبی کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی، یسوع مسیح کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی، کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہم کسی کے خلاف منصوبہ بندی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ خدا ان کے کلام کی یہ حکمت ہمیں یہ فہم عطا کرے کہ ہم جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں، جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں تو بغیر تصدیق کیے اس کی تائید نہ کریں، بغیر تصدیق کیے اس کی تائید نہ کریں۔ کسی کے خلاف ایک اور بات، ہم سب کو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کوئی منفی بات نہ پھیلائے، لیکن جب ہمارے پاس یہ موقع آتا ہے کہ کسی کی منفی بات، یہاں تک کہ چلو کسی کا کوئی گناہ بھی ہو، تو ہمیں اس کو درگزر کرنا چاہیے، خدا لوگوں کے لیے نہیں بننا چاہیے، منصف لوگوں کے لیے نہیں بننا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ خدا معاف کر سکتا ہے لیکن بندے معاف نہیں کرتے۔ ہم کبھی کبھی اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو اتنا سخت کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے اس رحم سے جو مسیحی ہوتے ہوئے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، جو رحم خدا نے ہم پر ظاہر کیا ہے، ہم اس رحم کو اس طرح کھو دیتے ہیں کہ ہم معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں ہی بھول جاتے ہیں، معاف کرنا بھی اور معافی مانگنا۔ یاد رکھیں دو چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، مسیحی ایمان کا اور ہماری معاشرت کا، ہماری اخلاقیات کا۔ مسیحی ایمان اور ہماری معاشرت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مسیحی ایمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کردار سے، ہمارے مزاج سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگوں کی عزت نفس محفوظ رہے، دوسروں کو ہم سے ٹھیس نہ پہنچے، دوسروں کو ہم سے نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر ہم سے ہماری معاشرت اور ہماری اخلاقیات کمزور ہے، ڈاواڈول ہے، تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا مسیحی ایمان بھی کمزور اور ڈاواڈول ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ روزوں کا موسم ہمارے لیے بہت زیادہ برکت کا سبب بنے، ہم بھی برکت پائیں، ہمارے گھر، ہمارے خاندان برکت پائیں، اور خدا کی وہ رحمت جو روزوں کی، دعا کی، ریاضت اور خیرات کی بدولت کو ہمیں عطا کرتا ہے، وہ ہمارے گھروں اور خاندانوں کو بہت زیادہ مضبوطی عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو کر
بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی دعائیں اور التجائیں اپنے خدا کے حضور میں پیش کریں۔ ہم دعا مانگیں اپنی عالمگیر کلیسیا کے لیے، اپنی مقامی کلیسیا پاکستان کے لیے، اتحاد اور سلامتی کے لیے، کہ خدا اپنے لوگوں کا محافظ ہو، ساری دنیا میں مسیحوں کو دنیا کی مثبت تبدیلی کا سبب ٹھہرائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگیں اپنے پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت و سلامتی کے لیے، تمام کارڈینلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کاہنوں کی کل جماعت کے لیے، راہبان اور راہبات کے لیے، تمام مبشران انجیل کے لیے، اپنے پیرش کے تمام نوجوانوں کے لیے، بہنوں بھائیوں بڑے بزرگوں کے لیے جو کلیسیا میں اپنی خدمت کرتے ہیں، کہ خدا ان کو ان کے گھروں کو ڈھیر و برکات عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگیں ان تمام نوجوانوں کے لیے جنہوں نے آج چودہ مقام کی عبادت میں ہماری رہنمائی کی، کہ خدا انہیں مسیحی مزاج میں مضبوطی عطا کرے، مسیح جیسی صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کرے، ایمان کی پختگی دے، خدا کی تابعداری اور فرما برداری کی نعمتیں عطا کرے، تاکہ وہ اپنی زندگیوں سے مسیحی ایمان کے گواہ ٹھہرے اور ان کے خاندان ان کی نئی زندگی سے بڑی برکت پائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، جو دعا کرنا چاہتا ہے آپ بھی ضرور کیجیے۔ اور بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو کہ خداوند پاک ہفتہ شروع کرنے کو ہیں، اور اس پورے پاک ہفتے میں خداوند جتنے بھی عبادت کی جائیں، جو بھی پروگرام ترتیب دیے جائیں، ساری عبادات میں، سارے پروگرام میں خداوند اپنے بیٹے کے لیے ہمارے ساتھ شامل حال ہونا، تاکہ جب خدا مجھے پاک ہفتے میں جتنی بھی باتیں تک پہنچیں تو خدا تیری بیٹیاں تیرے بیٹے شکریہ ادا کرتے ہوئے تیرے بیٹے کی خواہش کا بنانا کریں۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری طاقت ساری قدرت کے سرچشمے، جو دعائیں بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ تیرے حضور پیش کی گئی ہیں، تو ہی باپ نے اپنی بات کا قبول فرما، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ نصرانی صدیق اور رومینہ فارس کے خاندانوں کے لیے ساتھ ساتھ یہ قدس قربانی ہم گزارتے ہیں، تمام بیماروں کے لیے جنہوں نے ہمیں خدا سے شفا یابی کی دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص اپنی اللہ کے لیے ساتھ ساتھ یہ قدس قربانی ہم گزارتے ہیں ان تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو مختلف طرح کی پریشانیوں میں ہیں، بالخصوص یہ شکریہ کے تمام ہمارے بہن بھائی اور ملازمین جو کئی مہینوں کی تنخواہوں سے محروم ہیں، کہ خدا ان کے لیے راستہ فراہم کرے، والدین کے لیے اور گلشن حمید کے لیے کہ خدا ان پر اپنے رحم کا سایہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ قدس قربانی ہم کراتے ہیں تمام ایماندار اور دین کے لیے، بالخصوص صالح نور کے لیے، شاذیہ خلق کے لیے، غلام جلال کے لیے، سردار عبیدی کے لیے، حقیقہ اور عالم مسیح کے لیے، دانیال اور اسلم عالم کے لیے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا پاک اپنی پاک کے حضور میں مقبول ہو۔ ہمارے ساری کلیسیت والے کے لیے منظور فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے رحیم خدا بخش دے کہ ہم ہر وقت لائق طور پر تیری قربان گاہوں کے پاس آ کر تیری عبادت کیا کریں اور گرم جوشی کے ساتھ ان قربانیوں میں شریک ہو کر در حقیقت نجات پانے کے لائق ٹھہرے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں۔
کہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے تقدس بات کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. کچھ جسمانی روزوں سے ہماری خواہشوں کو جو بری ہیں دبا کر اور ہمارے خیالات کو بلند کر کے ہمیں نیکی کی طاقت اور جزا نائل کرتا ہے. اسی خداوند کے وسیلے سے جس کی بات پر ہم فرشتوں اور تمام مقدسین کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. قدوس 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 خداوند رشتوں کے خدا، آسمان اور زمین کے جلال سے مملوء ہے. عالم عالم روشانہ بخاری کا حضور خداوند کے نام سے آتا ہے. عالم عالم روشانہ. تمام بہن بھائی گھٹنے دیکھیں اور جو گھٹنے کے سکتے وہ پاس کی طرف ہو جائے. اے مہربان باپ واقعی قدوس ہے، پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے. ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر اور پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے روٹی اور میں پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے. ہمارے خداوند نے کچھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ کی کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. اور یہ ہے ہمارے ایمان کا بھید. اے خدا ہم تیری موت کا ایمان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک بے گناہ. پس اے باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں. بخش دے کہ ہم اسی کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم فرانسس، ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما. اپنے بندوں سعادت نور، شادیہ خرم، غلام جلال، سردار امین، حمیدہ، عارف مسیح، دانیال اور اسلم عارف پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اپنے پاس بلا لیا ہے. بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح جیت میں بھی اس کے ساتھ رہیں. تین تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں
ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدس اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری ہم کو سنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے نجات دہندہ کی ہدایت کے مطابق اسی طرح دعا مانگے جس طرح ہمارے خداوند نے خود ہمیں مانگنا سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے تو زمین پر بھی ہو۔ ہماری روزی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ تیری شفقت کی توفیق سے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے اے خدا کے بندے، جہاں کے گناہوں کو نکالے جاتا ہے، اے خدا کے بندے، جہاں کے گناہوں کو نکالے جاتا ہے، ہمیں اسلام کی ہدایت کر۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے خدا کا بدلہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کتنے ہی مبارک ہیں ہم سب جو اس بات برپے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا، بخش دے کہ جس قربانی میں ہم شریک ہوئے ہیں اس کی حفاظت ہم سے کبھی جاتی نہ رہے، بلکہ وہ ہر نقصان دہ کام اور شر سے ہمیں ہمیشہ ہمارے پاس سے دور کر دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئیے ہم سب آخری برکت کے لیے کھڑے ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور قدوس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری آج کی یہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچی، خداوند کی سلامتی میں رہیں۔ خدا کا شکر ہو۔